بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ مقوقس کا یہ پیغام ایک عام سی قسم کے ایلچی کے ہاتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ انہوں نے ایلچی کو جواب کے انتظار میں باہر بٹھا دیا اور اپنے سالاروں کو بلایا، انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پہلے اس پر غور کرو کہ یہ شخص صلح ہی کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مقوقس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی فوج حوصلے اور جذبے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ مقوقس صلح کی گفتگو کا دھوکہ دے کر وقت حاصل کر رہا ہے، اور وقت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دوران اسے کمک پہنچ جائے۔ مجھے مشورہ دو کہ میں اپنا وفد اس کے پاس بھیجوں یا صاف انکار کر دوں۔ میں کوئی ایک بھی شرط نرم نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ وقت اور مہلت ہمیں بھی درکار ہے، ایک سالار نے کہا۔ نیل کی طغیانی تو اتر گئی ہے، لیکن پانی جو دریا سے باہر آ گیا تھا یہ ابھی واپس نہیں گیا، اور ہم پانی کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پانی کے واپس جانے یا خشک ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ لڑائی کی صورت میں ہم اس زمین پر نہیں لڑ سکیں گے۔ اس پر غور کریں سپہ سالار، ایک اور سالار نے کہا۔ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اسے پورا موقع دو اور صلح قبول کرو، بشرطے کہ تمہارا دشمن تمہاری شرائط قبول کرتا ہو۔ باہمی صلح مشورے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد کا ایک وفد مقوقس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس کی قیادت ایک صحابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت کے سپرد کی، جو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آئی ہوئی کمک کے ایک حصے کے سالار تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، جسم گھٹا ہوا، لیکن اوپر بڑھنے کے بجائے چوڑائی میں تھے، اور قد دراز نہیں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے پیغام کا جواب دے کر اس کے ایلچی کو رخصت کر دیا۔ جواب یہ تھا کہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کے تمام ارکان کو بلایا اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت کو ہدایات دیں کہ وہ کیا گفتگو کریں، اور پھر انہیں وہیں 3 شرطیں بتائیں جو وہ پہلے مقوقس کو پیش کر چکے تھے۔ سپہ سالار نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سخت حکم دیا کہ ان شرائط میں ذرا سی بھی نرمی نہیں کرنی۔ اگلے روز یہ وفد مقوقس کے پاس پہنچ گیا۔ مقوقس کے اپنے مشیر اور جرنیل اس کے ساتھ تھے۔ بات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی، لیکن مقوقس نے انہیں حقارت سے دیکھا اور یہ تاثر دیا جیسے وہ خفا ہوں۔ اس سیاہ کالے آدمی کو میرے سامنے کیوں لایا گیا ہے؟ مقوقس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ ہٹاؤ اسے میرے آگے سے، اور کوئی اور آدمی بات کرے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا کہ انہیں سپہ سالار نے وفد کا قائد بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا یہی بات کریں گے، اور ہم سب کو ان پر پورا اعتماد ہے۔ مقوقس نے ابھی اس بات پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وفد کے تمام ارکان بیک وقت بولنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قائد ہیں، اور ان کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بولے گا۔ مقوقس نے جب پورے کے پورے وفد کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے ہونٹ سی لیے۔ مقوقس کا اپنا ہم مذہب تاریخ دان بٹلر لکھتا ہے کہ مقوقس اس قسم کی اوچھی بات کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی ہی اوچھی بات کہہ دی، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمان کے اس نمائندہ وفد میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ بھی دیکھنا چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں نظم و نسق کس حد تک ہے، اور یہ لوگ اپنے سپہ سالار کی حکم کے 100% پابند رہتے ہیں یا نہیں۔ آخر اس نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ فرما نروائے مصر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کی۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام کے پابند۔ اسلام کسی کے چہرے کا رنگ اور لباس دیکھ کر اسے برتر یا کمتر قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دنیا کے لہو لعاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری روحانی دلچسپی آخرت کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ہمارا فریضہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
کوئی لالچ اور خزانوں کے پہاڑ بھی ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، پہلے اپنا مدعا بیان کریں۔ میں اپنا مدعا تمہارے سپہ سالار کو لکھ چکا ہوں۔ مقوقس نے کہا، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے سپہ سالار کے ذہن میں میری یہ بات بٹھا دینا۔ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ روم کی یہی فوج ہے جسے تم ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہو۔ ہمارے پاس اس قلعے میں روم کی اتنی زیادہ اور اتنی طاقتور فوج موجود ہے، اور اتنی زیادہ فوج آ رہی ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تم تعداد میں بہت ہی تھوڑے ہو۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کچھ دن اور گزرے تو تم اپنے لشکر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں جو بار بار تمہیں تمہاری کمزوریوں کا احساس دلا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے دلا رہا ہوں کہ مجھے تمہارے اس ذرا سے لشکر پر رحم آ رہا ہے۔ تمہارا یہ لشکر میری فوج کے ہاتھوں کٹ مرے گا تو مجھے بہت افسوس ہوگا، کیونکہ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم میرے ساتھ صلح کر لو گے۔ میں تمہارے لشکر کے ہر سپاہی کو 2 دینار، ہر سالار کو 100 دینار اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار پیش کرتا ہوں۔ یہ مجھ سے وصول کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ رومی فوج کے قہر اور غضب سے ڈرو۔ تاریخ نویسیوں نے مختلف واقعات اور شخصیات پر تبصرے میں لکھا ہے اور تجزیے بھی کیے ہیں، اور وہ کچھ حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک طرف تو مقوقس مسلمانوں کو اچھا سمجھتا تھا اور صلح کے لیے بیتاب نظر آتا تھا، لیکن جب کسی مسلمان سے سامنا ہو جاتا تو رعب اور دھمکی کی زبان میں بات کرتا تھا۔ اسے غالباً یہ توقع تھی کہ مسلمان اگر کسی لالچ میں نہیں آتے تو شاید ڈر کر واپس چلے جائیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت نے حساب کیا تو یہ 30,000 دینار بنتے تھے جو مسلمانوں کو مصر سے چلے جانے کے عوض پیش کیے جا رہے تھے۔ میں کچھ بھی قبول نہیں کر سکتا، عبادہ بن صامت نے کہا۔ میں اپنے سپہ سالار کے بڑے واضح احکام لے کر آیا ہوں۔ آپ کی دھمکیوں کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تعلق براہ راست اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ہماری تعداد کتنی تھوڑی اور دشمن کی فوج کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں بشارت دی ہے کہ ایسا اکثر ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقلال والوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے لشکر کی ضروریات کی جو بات کی ہیں یہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔ ہم دنیا کی تنگ دستی یا خوشحالی کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے سپہ سالار نے، جو ہمارا امیر بھی ہے، آپ کو صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، ان میں سے جو چاہو قبول کر لو۔ باقی سب گفت و شنید فضول باتیں ہیں، ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے میرے امیر نے اور میرے امیر کو امیر المؤمنین نے اور امیر المؤمنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا، میں وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اسلام قبول کر لو اور یہاں اسلامی حکومت قائم کر دو تو ہم واپس چلے جائیں گے، یہ نہیں تو جزیہ ادا کرو اور ہم آپ کو اور آپ کے ہر فرد و بشر کو اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لیں گے۔ اور اگر اسلام بھی قبول نہیں اور جزیہ بھی قبول نہیں تو ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مقوقس نے اس گفت و شنید کے بعد عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کچھ تجویزیں رکھیں، لیکن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت نے کوئی ایک بھی تجویز نہ مانی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنا اختیار حاصل ہی نہیں، نہ سپہ سالار کو نہ ہی امیر المؤمنین کو اختیار حاصل ہے کہ اسلام کی شرائط میں ذرا سے بھی لچک پیدا کرے۔ مقوقس اپنے مشیروں اور جرنیلوں سے مخاطب ہوا اور ان سے پوچھا کہ ان کی ان 3 شرطوں میں سے کون سی شرط قبول کرتے ہو؟ سب نے متفقہ طور پر کہا کہ نہ انہیں اسلام قبول ہے اور نہ وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عبادہ بن صامت اٹھے اور اپنے وفد کو ساتھ لے کر واپس چل پڑے۔ اس کے بعد تاریخ مقوقس اور اس کے مشیروں کی گفتگو کچھ مختصر سی سناتی ہے۔ وفد کے جانے کے بعد مقوقس نے اپنے مشیروں اور جرنیلوں کے ساتھ باتیں کی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہماری صلح ہو جانی چاہیے۔ مقوقس نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی لالچ میں بھی نہیں آتے اور کسی دھمکی سے بھی نہیں ڈرتے۔ آپ کو ان کی کون سی شرط قبول ہے؟
مقوقس کے جرنیل جارج نے پوچھا۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، مقوقس نے کہا۔ میں اپنی رائے دوں گا اور تم سب اس پر غور کرو۔ آج میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ ان مسلمانوں سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم نے خود دیکھ لیا ہے، لہٰذا جنگ جاری رکھنے کو ذہن سے نکال دو، اسلام قبول نہ کرو، لیکن تیسری شرط ماننی پڑے گی۔ فرما نروائے مصر ایک مشیر نے حیرت سے کہا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جزیہ دینا قبول کر لیں اور پھر مسلمانوں کے غلام ہو کر زندگی بسر کریں؟ یہ غلامی اتنی سی ہی ہوگی کہ تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو گے۔ مقوقس نے کہا، تمہیں مسلمان غلام نہیں سمجھیں گے، بلکہ تمہیں پورے حقوق اور عزت نفس دیں گے۔ اگر تم لڑو گے اور مسلمان تم پر فتح پا لیں گے تو پھر تمہارے ساتھ مسلمانوں کا رویہ بالکل ہی مختلف ہوگا۔ نہ تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، نہ تمہارے مال و اموال محفوظ ہوں گے۔ اس صورت میں تم مسلمانوں کے صحیح معنوں میں غلام ہو جاؤ گے۔ اس سے موت بہتر ہے، جرنیل تھیوڈور نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھیوڈور اٹھا تو باقی سب بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر سب مقوقس کو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ مقوقس نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتے کی کوشش میں وہ تنہا رہ گیا ہے۔ جرنیلوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ مقوقس کو ان کا ساتھ دینا پڑا، ورنہ بغاوت بھی ہو سکتی تھی۔ قبطی عیسائی پہلے ہی بغاوت پر آمادہ تھے۔ جرنیلوں نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ جنگ ہوگی اور محاصرے پر حملہ کیا جائے گا۔ جرنیلوں نے یہ بات یہیں تک نہ رہنے دی، بلکہ اپنے ماتحت کمانڈروں سے بھی یہ کہا کہ اب وہ اس جنگ کو پہلے والی جنگ نہ سمجھیں کہ جہاں مسلمانوں نے ذرا دباؤ ڈالا تو ہماری فوج بھاگ اٹھی۔ اب یہ ذہن میں رکھ لو کہ ہمارا اپنا بادشاہ مقوقس ہمیں مسلمانوں کا غلام بنانے کا ارادہ کر چکا ہے۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے سودے بازی کر رہا ہے۔ جرنیلوں نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو کچھ اور باتیں سنا کر بھڑکا دیا اور کہا کہ اپنے اپنے دستوں کو بتا دو کہ تم جنگی قیدی ہو گئے تو بھیڑ بکریوں کی طرح مسلمانوں کے غلام ہو جاؤ گے۔ تمہیں انسانیت کے درجے سے گرا کر تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے گا اور تم ان کے مویشی ہوگے۔ مسلمان یہی سلوک تمہاری بیٹیوں اور بہنوں سے کریں گے۔ جونیئر کمانڈروں نے اپنی فوج کو یہ باتیں اور اپنے فرما نروائے مقوقس کے ارادے سنا کر بھڑکا دیا۔ فوجیوں سے یہ باتیں شہریوں کے کانوں تک پہنچیں۔ انہیں باتیں اس قدر اشتعال انگیز سنائی گئیں کہ وہی لوگ جو مسلمانوں کے نام سے بھی ڈرتے اور اطاعت قبول کر لینے تک کی بات کرتے تھے، یکلخت مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ فوج کے دوش بدوش لڑیں گے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمانوں کا وفد چلا گیا تھا تو مقوقس نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور پیغام بھیجا کہ اسے کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے 1 مہینے کی مہلت دی جائے، لیکن عمرو بن عاص نے جواب دیا تھا کہ 3 دنوں سے زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ عمرو بن عاص کا یہ شک صحیح ثابت ہو رہا تھا کہ مقوقس وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے اور وہ کمک کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر رومی فوج کی اس تعداد کو دیکھا جاتا جو قلعہ بابلیون میں موجود تھی تو مقوقس کو کمک کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن وہ کمک کے لیے اس لیے بےتاب تھا کہ سکندریہ سے آنے والی کمک تازہ دم ہوگی۔ سکندریہ میں رومی فوج کے ایسے دستے موجود تھے جو ابھی تک مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ بزنطیہ سے کسی کمک کے آنے کا تو امکان ہی نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہرقل کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرس بابلیون میں موجود تھا۔ وہ بھی اب ہرقل کے مخالفین میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے بنیامین سے صلح کر لی تھی۔ مسلمانوں کے معاملے میں وہ بڑا سخت متعصب تھا اور کٹر اسلام دشمن۔ اس نے قلعے کے اندر قبطیوں کو اس قدر بھڑکایا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اب شہر کی یہ کیفیت تھی جیسے لوگ اچانک بڑی گہری نیند سے جاگ اٹھے ہوں۔ فوج کو تو جنگ کی تیاری کرنی ہی تھی۔ شہری بھی تیر و کمان، تلواریں، برچھیاں لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس قدر بڑا ہجوم سیلاب کی طرح اپنے سامنے آئے ہوئے پہاڑوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ مقوقس اپنے محل میں خاموش بیٹھا تھا۔ کبھی وہ باہر نکل کر لوگوں کو دیکھتا اور کبھی محل کے اوپر جا کر بالکونی میں کھڑا ہو جاتا اور اپنی فوج اور لوگوں کو تیاریوں میں ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے دیکھتا۔
فرمان روائے مصر قیرس نے ایک روز مقوقس کے پاس آ کر کہا، اب ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، کیا تم محسوس نہیں کر رہے قیرس؟ مقوقس نے کہا، کیا یہ فوج اور یہ لوگ میرے خلاف بغاوت نہیں کر رہے؟ نہیں، قیرس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ صلح چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے بیدار ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف جان کی بازی لگا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ ان کی تیاریاں آپ کے خلاف نہیں، انہیں شک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ گرجوں میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مایوس نہ ہوں فرمان روائے مصر۔ تاریخ میں آیا ہے کہ مقوقس نے کچھ بھی نہ کہا، نہ کوئی حوصلہ افزا بات کہی، نہ کوئی حوصلہ شکن اشارہ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس مسکراہٹ میں مسرت کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی، البتہ طنز سی ضرور نظر آتی تھی۔ قلعے کے اندر رومی فوجی اپنی کثیر تعداد کے بھروسے اور لوگوں کے تعاون کے بھروسے پر جوش و خروش سے جنگی تیاریاں کر رہے تھے، اور ان کا ایک بھروسہ یہ بھی تھا کہ نیل کے جزیرہ روضہ سے فوراً فوج پہنچ جائے گی اور ان کی تعداد اور زیادہ ہو جائے گی۔ قلعے کے باہر خندق سے ذرا ہٹ کر قلیل تعداد مجاہدین اسلام صرف اللہ کی ذات باری پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے۔ فن حرب و ضرب کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ اتنے قلیل تعداد مسلمان چند منٹ بھی کثیر تعداد رومی فوج کے سامنے ٹھہر سکیں گے، جبکہ رومی فوج کو شہریوں کی بھی مدد حاصل ہو گئی تھی اور ان کی عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ مجاہدین اسلام کو اللہ کی اس بشارت کا بھروسہ تھا کہ تم اگر ایمان کے پکے ہو تو تم میں سے 100 کفار پر اور تم میں سے 100 ایمان والے 1000 کفار پر غالب آ جائیں گے۔ ایک رات جب قلعے کے باہر کی دنیا محو خواب تھی، رومی فوج دریا کی طرف سے نہایت خاموشی سے قلعے سے نکلی، کشتیوں میں بیٹھی اور اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وہ مجاہدین اسلام پر حملہ کر سکتی تھی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ رومی فوج دریا والے دروازے سے ہی نکلی تھی یا دوسرے دروازوں میں سے بھی۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ رومی فوج نے رات ہی رات خندق پر پل ڈال دیے تھے، جو اس مقصد کے لیے ہر وقت تیار رکھے جاتے تھے۔ رومیوں کی یہ کارروائی اس قدر خفیہ اور خاموش تھی کہ مسلمانوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ سنتری بھی بے خبر رہے جو پہرے پر تھے۔ مجاہدین اسلام پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑی۔ رومی فوج کا یہ حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور بڑا ہی تیز اور شدید۔ نظر یہی آتا تھا کہ مجاہدین اسلام کو جاگنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی اور رومی انہیں ابدی نیند سلا دیں گے، لیکن مجاہدین نے زمین و آسمان اور اس تاریک رات کو اور پھر تاریخ کو حیرت میں ڈال دیا کہ حملہ ہوتے ہی وہ اس طرح سنبھل گئے جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشعلیں جل اٹھیں اور مجاہدین نے رات کو دن بنا دیا۔ یہ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا، جنہوں نے اپنے سالاروں کو اور تمام لشکر کو کہہ رکھا تھا کہ دشمن کے ملک میں آ کر چند لمحوں کے لیے بھی غافل نہیں ہونا، اور سونا بھی اس طرح جیسے ایک آنکھ کھلی ہو۔ گھوڑے اور ہتھیار تیار رہیں جیسے کسی بھی لمحے حملہ ہو جائے گا۔ مجاہدین اسلام کا تو یہ ایمان تھا کہ انہیں اپنے سالاروں سے جو احکام ملتے ہیں وہ دراصل اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے احکام ہوتے ہیں، اور ان احکام کی خلاف ورزی اللہ کے عذاب میں پھینک دیتی ہے۔ حملہ آور رومی فوج کو سب سے پہلا جھٹکا تو یہ پڑا کہ مسلمان اس طرح بیدار ہو کر مقابلے میں آ گئے جیسے انہیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ حملہ آ رہا ہے۔ پھر رومی فوج کے جرنیلوں نے غلطی یہ کی تھی کہ بہت سے شہری رضاکارانہ طور پر حملے میں شامل کر لیے تھے۔ انہیں بھی فوج کے ساتھ حملے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ تیر اور تلوار اور برچھی چلا سکتے تھے، لیکن جنگ کی صورت میں وہ کسی ترتیب میں ہو کر لڑنے کے قابل نہیں تھے، بلکہ اپنی فوج کے لیے ایک رکاوٹ بن گئے۔ مسلمانوں نے جب بیدار ہو کر قہر اور غضب سے اس یلغار کو روکا تو سب سے پہلے رضاکار شہریوں میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو پہلے ہی ذہن نشین کرا رکھا تھا کہ اچانک حملہ ہو جانے کی صورت میں لشکر کو کس ترتیب میں کر کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ مسلمان ایک ترتیب اور تنظیم میں تھے، اور ان کے مقابلے میں رومی فوج اور شہری ایک ہجوم کی صورت میں آئے، اور جب مسلمانوں نے قدم جما کر مقابلہ کیا تو رومی بکھرنے لگے۔ رومی سپاہیوں کو پہلا دھچکا تو یہ لگا کہ مسلمان تو جیسے پہلے سے ہی بیدار تھے،
اور پھر انہوں نے مشعلیں جلا لی تھیں۔ رومی سپاہیوں کے لیے یہ خلاف توقع صورتحال ایک مصیبت بن گئی۔ مجاہدین نے ان کی بوکھلاہٹ سے پورا فائدہ اٹھایا۔ تھوڑی سی دیر میں مجاہدین اسلام نے رومی فوج کو دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو خاص طور پر یہ ٹریننگ دے رکھی تھی کہ دشمن قلعے سے باہر آ کر حملہ کرے تو کس طرح لڑنا ہے اور کیا کیا چال چلنی ہے۔ مختصر یہ کہ دشمن باہر آئے تو ایک دستہ اس کے عقب میں جانے کی کوشش کرے تاکہ قلعے میں داخل ہو جائے، اور اگر قلعے کے دروازے پہلے ہی بند ہو جائیں تو دشمن کی باہر آئی ہوئی فوج کو گھیرے میں لے کر آخری سپاہی تک ختم کر دیا جائے۔ مجاہدین کو اس قسم کی لڑائی اور عقب میں جانے کی چال کا خاص طور پر تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ چند قلعے ایسی ہی چال چل کر لے چکے تھے۔ اب قلعہ بابلیون کے باہر مجاہدین اسلام نے دیکھ لیا کہ رومی فوج خندق پر پل پھینک کر آگے نکل آئی ہے، تو مجاہدین نے رومیوں کے پیچھے جا کر پلوں پر قبضہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سپہ سالار نے پہلے ہی ایک سالار اور اس کے دستے کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ کچھ وقت بعد رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے عقب میں آ رہے ہیں، اس سے ان کی بوکھلاہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے خندق پار کر کے قلعے میں واپس جانے کی کوشش شروع کر دی، لیکن مجاہدین نے انہیں جانے نہ دیا۔ خندق کا ایک آدھ پل ہی رہ گیا تھا جو ابھی مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آیا تھا۔ وہاں سے کچھ رومی زندہ پیچھے کو نکل گئے۔ خندق سے باہر رہنے والے رومیوں میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ بعض رومیوں نے خندق میں چھلانگیں لگا دی، لیکن تیر انداز مجاہدین نے مشعلوں کی روشنی میں انہیں تیروں کا نشانہ بنا لیا، اور اس طرح بہت سی لاشیں خندق میں بھرے پانی میں ڈوبنے اور تیرنے لگیں۔ بہت تھوڑے رومی فوجی اور شہری قلعے میں واپس جا سکے۔ قلعے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے فوجی تو پیچھے کو بھاگ رہے ہیں، تو مقوقس کے حکم سے قلعے کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل نہ ہو سکیں۔ مسلمانوں کو روکے رکھنے کے لیے مقوقس نے اپنی بہت سی فوج قربان کر دی۔ مورخوں نے اس لڑائی کو گھمسان کی لڑائی اور بڑی ہی خونریز لڑائی لکھی ہے، اور بعض غیر مسلم مورخوں نے اسلام کے خلاف تعصب کو الگ رکھ کر یہ بھی لکھا ہے کہ ایک طرف صرف جذبہ اور عزم تھا اور دوسری طرف تعداد اور ہجوم پر بھروسہ تھا۔ جہاں ایک کے پاؤں اکھڑے پورا ہجوم اکھڑ گیا، لیکن مسلمانوں نے اپنے جذبے کو اور ان کے سالاروں نے اپنی عقل کو بہت تحمل سے استعمال کیا۔ اتنی زیادہ گھمسان کی خونریز لڑائی رات ہی رات ختم ہو گئی۔ صبح طلوع ہوئی اور سورج کی کرنیں زمین پر اپنا نور پھیلانے لگی، تو جدھر نظر جاتی تھی لاشیں نظر آتی تھیں۔ کوئی زخمی ان لاشوں سے اٹھتا اور ایک دو قدم چل کر پھر گر پڑتا تھا۔ نیل کا پانی جو کناروں سے باہر آ گیا تھا، جھیلوں اور تالابوں کی صورت میں دور دور تک بکھرا ہوا تھا، اور یہ پانی مرنے والوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ پانی میں بھی لاشیں گری تھیں۔ خندق کا پانی بھی سرخی مائل ہو گیا تھا، اور اس ہیبت ناک منظر سے مسلمانوں کے نعرے اٹھ اٹھ کر گونج رہے تھے۔ بابلیون کے قلعہ بند شہر کے لوگ اور رومی فوج کے بھاگے ہوئے فوجی قلعے کی دیواروں پر کھڑے رات کی لڑائی کا انجام دیکھ رہے تھے۔ اوپر سے تو یہ بھیانک منظر اور ہی زیادہ خوفناک اور ہیبت ناک لگتا تھا۔ کہاں ان لوگوں کا یہ عزم کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے عورتیں بھی لڑیں گی، مگر ہوا یوں کہ مرد بھی جم کر نہ لڑ سکے اور کٹ مرے، یا جو بچے وہ بھاگ کر شہر میں پناہ گزین ہوئے۔ اگر شہر کے دروازے بر وقت بند نہ کیے جاتے تو دیواروں کے اندر بھی یہی منظر ہوتا کہ رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوتیں۔ مقوقس کو اس کے مخبروں نے بتایا کہ شہر کے لوگ اور فوجی دیواروں پر جا کر باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان کے حوصلے جو پہلے ہی کمزور تھے بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ مقوقس نے یہ سنا تو غصے سے باہر نکلا اور حکم دیا کہ کوئی شہری یا فوجی دیوار پر نہ جائے، سوائے ان فوجیوں کے جو قلعے کے دفاع کے لیے اوپر موجود رہتے ہیں۔ یہ حکم ملتے ہی مقوقس کے محافظ دستے کے بہت سے آدمی دوڑے گئے اور دیوار پر جا کر لوگوں کو ہانک کر اور دھکیل دھکیل کر دیوار سے اتارا، اور سارے شہر میں مقوقس کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی آدمی بغیر ڈیوٹی کے دیوار پر نہیں جا سکتا۔ سب دیواروں سے اتر گئے تو مقوقس نے اپنے جرنیلوں اور ایک دو مشیروں کو بلایا۔ قیرز بھی آ گیا۔ ان سب کو ساتھ لے کر مقوقس دیوار پر چلا گیا اور باہر کا منظر دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی جنگ کا انجام۔
مقوقس نے کہا، تم نے ان پر سوتے میں حملہ کیا تھا، لیکن یہ خون آلود انجام بتاتا ہے جیسے تم سوئے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے تم پر حملہ کیا تھا۔ میں جانتا تھا ایسے ہی ہوگا، تم اپنے آپ کو فریب دیتے رہے ہو۔ حقیقت کو دیکھو، ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ ہاں، اگر سکندریہ سے کمک آ جائے تو پھر شاید ہم مسلمانوں کو للکارنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ مقوقس کے ساتھ جو جرنیل اور مشیر تھے وہ خاموشی سے سنتے رہے، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اب بھی کہتا ہوں ان سے صلح کر لو، مقوقس نے کہا، لیکن اب ہمیں جزیہ قبول کر کے صلح خریدنی پڑے گی۔ میں جانتا ہوں تم سب نے لوگوں کو اور فوج کو گرمایا تھا کہ میں انہیں مسلمانوں کا غلام بنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اب جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ جزیہ قبول کریں اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لیں۔ مقوقس کا یہ فیصلہ بلا جواز نہیں تھا، اور اس کے جرنیلوں کی خاموشی اور مشیروں کا سر جھکا لینا بھی بے معنی نہیں تھا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ باہر ان کی فوج اور شہریوں کی لاشیں ہی نہیں بکھری ہوئی، بلکہ مجاہدین اسلام کا لشکر خندق سے آگے آ گیا تھا۔ خندق ہی ایک رکاوٹ تھی جو گزشتہ رات مسلمانوں نے رومیوں کے بچھائے ہوئے پلوں سے عبور کر لی تھی۔ خندق قلعے کی دیوار سے بہت دور تھی۔ دیوار اور خندق کے درمیان ہرے بھرے کھیت اور پھلوں کے باغات تھے۔ ان پر اب مجاہدین اسلام کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مقوقس بھی جانتا تھا اور اس کے جرنیل بھی جانتے تھے کہ مسلمان جب کسی قلعے پر یلغار کرتے ہیں تو قلعہ لے کر ہی دم لیتے ہیں۔ ان سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے لوگوں کو اور فوج کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی شرط پر صلح کر لینے میں ہی اپنی عافیت ہے۔ لوگوں کو ہم قائل کر لیں گے، قیرس نے مقوقس سے کہا۔ آپ صلح کے سلسلے میں جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ لوگوں اور فوجیوں کو قائل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ اس وقت اپنے حملے کا انجام دیکھ کر ان کے حوصلے بری طرح ٹوٹ گئے اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری تھا۔ پہلے جو لوگ مانتے تھے کہ مسلمانوں میں کوئی پراسرار طاقت موجود ہے، اب وہ بھی مان گئے۔ گزشتہ رات سے پہلے وہ اپنے آپ کو قلعے کی دیواروں کے اندر محفوظ سمجھتے تھے، لیکن اب ان دیواروں سے بھی انہیں خوف آنے لگا تھا۔ مقوقس اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو اپنے محل میں لے گیا اور سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا۔ میں امان اور خیر سگالی چاہتا ہوں، مجھے ملاقات کا ایک موقع دیں۔ میرے 2-4 رفیق ساتھ ہوں گے اور آپ اپنے 2-4 رفیقوں کو ساتھ رکھیں، اور ہم دونوں مل بیٹھ کر صلح سمجھوتے کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی بہتر فیصلے پر پہنچ جائیں۔ پیغام ایک قاصد کو دے کر اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قلعے کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے کہ جب مقوقس کا پیغام ان کے ہاتھ پہنچا۔ انہوں نے اپنے تمام سالاروں کو بلایا اور الگ لے جا کر انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ صاف انکار کر دیں، سالار زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ آپ کا خیال بالکل صحیح ہے کہ یہ شخص وقت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ ملاقات نہ کی جائے۔ کیا تم لوگ میری مجبوری نہیں سمجھتے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ امیر المؤمنین نے مجھے کیا احکام بھیج رکھے ہیں؟ امیر المؤمنین کا بڑا ہی واضح حکم ہے کہ مصر کا حاکم ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک مان لے تو اس کے ساتھ صلح کر لو، لیکن اپنی شرط پر 100% عمل درآمد کراؤ۔ اب مقوقس نے ہماری ایک شرط مان لی ہے، میں امیر المؤمنین کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ یہاں اپنی حالت بھی دیکھ لو کہ ہم کس کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ارد گرد پانی ہے، بے شک ہم نے خندق عبور کر لی ہے، لیکن اس قلعے کو سر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ کھیتوں اور باغات میں بھی پانی ہی پانی ہے۔ ہم ابھی کسی دوسرے شہر کی طرف پیش قدمی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں پانی خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب دشمن کی کیفیت کا اندازہ کرو، اس کے ساتھ ہی دشمن کا ذہن پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت رومی فوج کے حوصلے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ہم نے ان کے جو قیدی پکڑے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ فوج کے ساتھ شہر کے لوگ بھی
حملے میں شامل تھے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا ہے کہ شہر کے لوگوں پر بھی ہمارے مجاہدین کی دھاک بیٹھ گئی ہے، لیکن یہ لوگ قلعے کی پناہ میں بیٹھے ہیں۔ پیشتر اس کے کہ ان کے حوصلے بحال ہو جائیں، ہمیں ان کی یہ شرط قبول کر لینی چاہیے کہ یہ جزیہ ادا کریں گے۔ اگر یہ لوگ سنبھل گئے تو پھر یہ اس شرط سے بھی پھر جائیں گے۔ تمام سالار اپنے سپہ سالار سے متفق ہو گئے اور مقوقس کے پیغام کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ باہر آ کر جہاں چاہے ملاقات کرے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ان کی ملاقات کہاں ہوئی، سوائے اس کے کہ مقوقس اور مجاہدین کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ مقوقس کے ساتھ 2 جرنیل اور 2 مشیر تھے، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 یا 4 سالار تھے۔ عمرو بن عاص نے مقوقس کو کوئی اور بات کرنے کا موقع نہ دیا سوائے اس کے کہ وہ اطاعت قبول کر لے اور جزیہ ادا کر دے۔ مقوقس تو یہی سوچ کر آیا تھا، اور یہ اس کا فیصلہ تھا کہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کی جانی ہے اور جزیہ ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جو جزیہ طے پایا وہ 2 دینار فی کس تھا۔ یہ صرف بالغ مردوں کو ادا کرنا تھا، نابالغ لڑکوں اور لڑکیوں، عورتوں اور بوڑھے مردوں کو جزیہ سے مستثنی رکھا گیا۔ مقوقس حیران رہ گیا کہ اتنا تھوڑا جزیہ مقرر کیا گیا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس سے یہ بھی منوا لیا کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت جہاں کہیں بھی چاہے گی کچھ دن قیام کر سکے گی، اور اگر 2-3 مسلمان کسی مجبوری کے تحت کبھی کسی مصری کے گھر ٹھہریں گے تو گھر والے 3 دن ان کی میزبانی کریں گے۔ اس معاہدے پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقوقس کے مطالبے کے بغیر ہی یہ بھی شامل کیا کہ مصریوں کی زمین، مال و اموال، ان کے گرجے اور دیگر عبادت گاہیں اور خشکی یا دریا میں کوئی بھی ملکیت ہوگی یہ انہی کی رہے گی، اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے۔ مصریوں کی تجارت پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ مصری تاجر جہاں سے چاہیں مال لا سکیں گے اور کسی بھی ملک کو اپنا مال بھیج سکیں گے۔ مقوقس نے اس معاہدے پر اپنی مہر ثابت کر دی، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کی منظوری شاہ ہرقل سے لینی ضروری ہے۔ اس وقت تک دونوں طرف کی فوجیں جہاں ہیں وہیں رہیں اور منظوری جلدی آ جائے گی۔ یہ ملاقات اور معاہدہ مجاہدین اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ مقوقس واپس اپنے قلعہ بابلیون میں گیا تو اپنے ساتھ گئے ہوئے جرنیلوں اور مشیروں سے صلح مشورہ کیا کہ ہرقل کو کس طرح اطلاع دی جائے۔ عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہرقل کے نام پیغام ایک ایلچی لے جایا کرتا تھا، لیکن مقوقس نے کہا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہرقل نہ جانے کیسے کیسے سوال کرے اور ایلچی جواب نہ دے سکے۔ سب نے بیک زبان اسے مشورہ دیا کہ وہ خود بزنطیہ چلا جائے اور ہرقل کو مطمئن کر دے۔ ہرقل کو مقوقس ہی مطمئن کر سکتا تھا۔ مقوقس نیل کے راستے سکندریہ کو روانہ ہو گیا۔ سکندریہ سے اسے بزنطیہ جانا تھا، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ نہ جانے کیا وجہ ہوئی اور اس نے کیا سوچا کہ مقوقس سکندریہ رک گیا اور وہاں صلح کے معاہدے کی پوری تفصیلات لکھ کر ایک ایلچی کو دیں کہ وہ بزنطیہ جائے اور ہرقل کے حوالے کر دے۔ معاہدے کی وہ اصل تحریریں بھی ساتھ بھیج دیں جس پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقوقس نے دستخط کر کے اپنی اپنی مہریں لگائی تھیں۔ کچھ دنوں بعد ایلچی بزنطیہ پہنچا۔ ہرقل مصر کی صورتحال معلوم کرنے کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ مصر سے ایلچی پیغام لایا ہے، تو ہرقل خود باہر کو دوڑ پڑا اور پیغام ایلچی کے ہاتھ سے چھین کر اندر لے گیا اور پڑھنے لگا۔ اس نے جب معاہدہ دیکھا تو اس کے تن بدن کو آگ لگ گئی، اور جب اس نے معاہدے کی تفصیلات پڑھی تو وہ غصے سے باولا ہونے لگا۔ ایلچی کو اندر بلایا۔ کیا تم مجھے کچھ بتا سکتے ہو؟ ہرقل نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا یہ معاہدہ صرف بابلیون کے لیے ہے یا اس بدبخت مقوقس نے پورے کا پورا مصر مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دیا ہے؟ اور کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جزیہ وصول کر کے مسلمان واپس چلے جائیں گے یا مصر کے بادشاہ بن بیٹھیں گے؟ نہیں قیصر روم، ایلچی نے جواب دیا، مجھے فرما نروائے مصر نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی سوائے اس کے کہ یہ پیغام آپ کے حضور پیش کر دوں۔ کہاں ہے وہ؟ ہرقل نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، بابلیون میں ہوگا۔
نہیں قیصر روم، ایلچی نے جواب دیا، سکندریہ میں، آپ کے جواب کا وہیں انتظار کریں گے۔ ابھی روانہ ہو جاؤ، ہرقل نے حکم دیا، تمہیں بادبانی جہاز تیار ملے گا، فوراً سکندریہ پہنچو اور مقوقس سے کہو کہ اسی جہاز پر آئے اور میرے پاس پہنچے۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد مقوقس بزنطیہ پہنچا اور ہرقل سے ملا۔ ہرقل نے رسمی طور پر بھی مقوقس کو شاہی احترام نہ دیا۔ مقوقس آخر اتنے بڑے ملک کا فرما نرواں تھا، لیکن ہرقل کا رویہ ایسا تھا جیسے مقوقس اس کا غلام ہو۔ ہرقل نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس معاہدے کے بعد مسلمان مصر سے چلے جائیں گے یا نہیں؟ ہاں، مقوقس نے بھی قدرے بے رخی سے جواب دیا، وہ مصر سے چلے جائیں گے۔ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، ہرقل نے کہا۔ معاہدے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت جہاں چاہے گی جا سکے گی اور جہاں چاہے گی قیام کرے گی، اور دو چار مسلمان کسی مجبوری کے تحت کسی مصری کے گھر رکیں گے تو اس مصری پر اس کی میزبانی فرض ہوگی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے مقوقس سے اتنے زیادہ سوال پوچھے اور اتنی وضاحتیں مانگی کہ مقوقس پریشان ہو گیا، اور مورخین کے مطابق اس نے سوچا کہ ہرقل کو حقیقت سے آگاہ کر ہی دیا جائے۔ قیصر روم، مقوقس نے کہا، آپ ان عربوں کی جوان مردی، شجاعت اور کٹ مرنے کے عزم سے ناواقف نہیں۔ آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہو چکا ہے اور آپ نے اس کا انجام بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے کہ ان مسلمانوں کو شکست دینا کم از کم ہماری اس فوج کے لیے ممکن نہیں؟ میرے سامنے سوائے صلح کے اس معاہدے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے قلعہ بابلیون کو ان سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر مسلمانوں نے بزور شمشیر بابلیون لے لیا تو پھر سارا مصر ان کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ دیکھو مقوقس، ہرقل نے کہا، تم پہلے بھی مجھے شام کی شکست اور وہاں کی پسپائی کا طعنہ دے چکے ہو۔ اب تم مسلمانوں کی اطاعت قبول کر چکے ہو، انہیں جزیہ ادا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو، اور مصر میں ان کی موجودگی اور حکومت کو بھی برداشت کر رہے ہو، پھر بھی تم مجھے شام کی شکست کا طعنہ دے رہے ہو۔ مقوقس نے اس کا یہ وہم رفع کرنے کے لیے بہت کچھ کہا کہ وہ اس پر طنز نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے، لیکن ہرقل اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کر رہا تھا۔ کیا تم یہ سمجھتے رہے کہ میں مصر سے اتنی دور ہوں اور مجھے وہاں کے حالات کی کچھ خبر ہی نہیں؟ ہرقل نے کہا، مجھے پل پل کی خبر ملتی رہی ہے۔ شام کے حالات کچھ اور تھے اور مصر کے حالات کچھ اور ہیں۔ مصر میں ہماری 1,00,000 فوج موجود ہے اور اس 1,00,000 میں سے صرف 12,500 فوج لڑی ہے۔ اگر اس فوج کی قیادت عقل مندی سے کی جائے تو ان مٹھی پر مسلمانوں کو مصر کے ریگستان میں روندا اور مسلا جا سکتا ہے، یا انہیں نیل میں ڈبو دیا جائے اور نیل بہتا رہے گا۔ مصر میں ہماری فوج بڑے مضبوط قلعوں میں محفوظ ہے، یہ ذرا جتنے مسلمان اس فوج کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے یقین ہے مقوقس، کوئی ایسا راز ہے جو تم مجھے نہیں بتا رہے۔ مقوقس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے ایک دو جلی کٹی سی کہہ دی، تم اپنا سب سے بڑا اور شرمناک جرم سن لو۔ ہرقل نے کہا، جنہیں تم نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گئے، اب تم غداری کے مرتکب ہو رہے ہو۔ تم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور مصر عربوں کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے۔ ہرقل نے جب اس لڑکی کو اور اس کے ساتھ جانے والے دونوں آدمیوں کو جو اسے قتل کرنے گئے تھے جلاد سے قتل کروا دیا تھا تو اس نے اپنے مشیروں اور ایک دو جرنیلوں کو بلا کر یہ سارا واقعہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس سازش کے جواب میں مقوقس کو قتل کروا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کرے گا اور انتقام اس طرح لے گا کہ مقوقس کو رعایا کے سامنے ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اب ہرقل کو وہ موقع مل گیا۔ اس نے تو جیسے طے کر لیا تھا کہ مقوقس کی بات اور کوئی دلیل نہیں سنے گا۔ وہ جانتا تھا کہ روم کی فوج جو مصر میں ہے وہ نفسیاتی لحاظ سے اور حوصلے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں، لیکن اس نے مقوقس سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہرقل نے اسی وقت حاکم شہر اور کوتوال کو بلایا۔ وہ دوڑتے ہوئے پہنچے۔
ہرقل نے حکم دیا کہ مقوقس کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی جائیں اور اسے بزنطیہ شہر میں گھما پھرا کر اور پھر ایک جگہ رک کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ شخص غدار ہے اور اس نے مصر مسلمانوں کی مٹھی بھر لشکر کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسے سلطنت روم سے نکال دیا جائے، اس کی ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں لیکن بیڑیاں پاؤں میں رہیں اور اسے اور زیادہ ذلیل و خوار کر کے سلطنت بدر کر دیا جائے۔ ہرقل کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ مقوقس کو ہرقل کے حکم کے مطابق ذلیل و خوار کر کے سلطنت بدر کر دیا گیا۔ ہرقل نے انتقام لے لیا۔ ہرقل نے صلح کا معاہدہ منسوخ کر دیا اور اس کی اطلاع سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی گئی، جو دسمبر 640 عیسوی میں بھیجی گئی تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ بابلیون پر یلغار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، جو بظاہر ناممکن تھا۔